محلے، لاہور کے برج اور میناریں ان قربانیوں کی داستانوں کے گواہ ہیں جو ضیاء کی تاریخ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری کارکن نے، لاہور کے کارکن نے، لاہور کے جیالوں نے شہادتیں قبول کی، کورے کھائے، جیل برداشت کی، مگر ظلم کے خلاف سر نہیں جھکائے۔ لاہور تو مرحوم جہانگیر بدر کو جانتا ہے، اور جہانگیر بدر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن نے جمہوریت کے لیے کورے کھائے۔ لاہور کے شہید عثمان غنی، لاہور کا شہید ادریس بیگ نے تخت دار پہ چڑھ کر شہادت قبول کی، مگر پاکستان کے جمہوری کارکن نے آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑے ہیں۔ ساتھیوں، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تاریخ دیکھ رہے ہو۔ ہم بستی بستی پہنچ رہے ہیں اور آپ ہمارا والہانہ استقبال کر رہے ہیں۔ حالات واقعی برے ہیں۔ آج کی جعلی، نالائق، نااہل اور ناجائز حکمرانوں نے، آپ ان کو نہ صرف دیکھ رہے ہو مگر ان کو اور ان کی اقتدار کو بھگت رہے ہو۔ دھمکی، گالم گلوچ اور جھوٹ کے سوا ان کی دامن میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بے وقوف، نالائق حکمرانوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ ان کو تاریخ کے علم ہے۔ ہم کب کسی دھمکی، کسی آمر، کسی غاصب سے ڈرے ہیں؟ ہم تو کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہیں۔ مہنگائی، کرپشن اور بد امنی کے مارے ہوئے لوگ ہمارے دستے بازو بن گئے ہیں۔ جب عوام کسی تحریک کا اس حد تک ساتھ دیتے ہیں، جب عوام اس مضبوطی کے ساتھ کسی تحریک کے ساتھ دیتی ہے تو ظلم کی زنجیریں کٹ جاتی ہے۔ آپ کا جوش اور ہمت دیکھ کر ہمارا قدم اور تیز ہو جاتا ہے، ہمارے سامنے منزل نظر آنا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے منزل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جیت انشاءاللہ، فتح کا صبح انشاءاللہ جلد پہنچنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ کٹ پتلی حکمران، یہ سلیکٹڈ حکمران گھر جانے والا ہے۔ ہمارے طالب علم، ہمارے تاجر، استاد، ڈاکٹر، دکاندار، محنت کش سب پریشان ہیں۔
کہ اگر ہمارا حال یہ ہے تو مستقبل کیا ہوگا؟ ساتھیوں، ہمارا حال تاریک ضرور ہے، مگر ہمارا مستقبل پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے۔ آتا چینی چوروں کی اس حکومت میں غریب کی چولہا بند ہے، دکاندار کا شٹر بند ہے، صنعت پہ تالا لگا ہوا ہے، ٹرانسپورٹرز کا پایا جام ہے۔ یہ جعلی حکمران عوام کے درد کو اقتدار ملی ہے، یہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے۔ پنجاب کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے؟ پنجاب پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ ایک نالائق نااہل وزیر اعظم نے پنجاب کی پگ ایک کٹ پتلی کے سر پہ ہے۔ کیا یہ لاہور کو قبول ہے؟ کیا یہ پنجاب کو قبول ہے؟ ہم نہ وہ کٹ پتلی کو مانتے ہیں، نہ اس کٹ پتلی کو مانتے ہیں۔ میں ہمیشہ پارلیمان میں جب این ایف سی کی بات کرتا ہوں، جب صوبوں کی حقوق کی بات کرتا ہوں، تو پھر میں پنجاب کی بھی بات کر رہا ہوں۔ اس جعلی حکومت کا نہ پنجاب کی فکر ہے، نہ پنجاب کی عوام کی فکر ہے، نہ پاکستان کی عوام کی فکر ہے۔ روشنیوں کے شہر میں آج مایوسی کے اندھیرے ہیں، مگر لاہور کے غریب، لاہور کے مزدور بے سہارا نہیں ہے، لاہور کے محنت کش بے سہارا نہیں ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ان حکمرانوں میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف جیل میں ہیں، سابق قائد حزب اختلاف کو رہا کرو۔ طالب علم اگر اپنا حق مانگے، اپنا آئینی حق مانگے، اسٹوڈنٹ یونین بیانے کے حق مانگے، تو ان کے خلاف پولیس گردی۔ ڈاکٹرز اپنا حق مانگے، نرسز آپ کا حق مانگے، ینگ ڈاکٹرز اپنا حق مانگے تو ان پہ لاٹھیاں۔ کسان اپنا حق مانگے، کسان احتجاج کرے تو کسانوں کو سر عام شہید کیا جاتا ہے۔ مگر ظلم جبر کی رات ختم ہونے کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی
پسے ہوئے طبقات کی جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس جمہوری مزاحمت کی ایک کڑی ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1986 میں اسی لاہور میں شروع کی تھی۔ آج ہم آپس کے اور اپنے سیاسی اختلافات بلا کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے سٹیج پہ اکٹھے ہیں۔ ہم کٹ پتلی کو لڑکا رہے ہیں، ہم اس کٹ پتلی کے سہولت کاروں کو لڑکا رہے ہیں، تاکہ ہم عوام کو، ہم آپ کو آپ کے حق حکمرانی واپس دلوا دے۔ یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، غریب عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دلانے کی جنگ ہے۔ یہ جنگ نوجوانوں کی جنگ ہے، یہ جنگ مزدوروں کی جنگ ہے، یہ جنگ آپ سب کی جنگ ہے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شمع جلائی تھی تو وہ عزم یہ تھا کہ عوام آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، وہ اپنے من پسند کے حکومتیں بناتے رہیں، مگر اب ہم سب مل کے ایک آواز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کو ختم ہونا پڑے گا۔ ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے، اس جمہوریت کی بنیادیں میں ہمارا خون شامل ہے، اور اب ہم اس جمہوریت کی دفاع کرنے کے لیے، آپ کے حق کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ووٹ کا دفاع کرنے کے لیے ہم اس کو بھی اپنا خون سے دفاع کریں گے۔ اب سلیکٹرز کو کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، آپ کو ان عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا، آپ کا ان عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے، اب لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا۔ اسلام آباد ہم آ رہے ہیں۔ اسلام آباد پہنچ کر اس نالائق، اس نااہل، اس ناجائز وزیر اعظم، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کے رہیں گے۔ ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ فون کال کرنا بند کرے، رابطہ کرنا بند کرے، کوئی ہمارے درمیان میں کوئی درار پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مل کے
ہم سب ایک ہو کے اسلام آباد کا لانگ مارچ کا سفر کر کے آپ کا قد پتلی کو بگائیں گے، آپ کا قد پتلی کو بگائیں گے۔ اس کو بگا کے پھر بات ہو سکتا ہے۔ آپ کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، آپ کو عوام کا آواز ماننا پڑے گا۔ گلگت سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ اور پشاور تک ایک ہی آواز گونج رہا ہے کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، لاہور پہ ڈاکہ، لاہور پہ ڈاکہ، پنجاب پہ ڈاکہ، پاکستان پہ ڈاکہ، جمہور پہ ڈاکہ، دستور پہ ڈاکہ، آئین پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ۔ پاکستان زندہ باد۔